السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ملک بھر میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بات چیت، ڈائیلاگ، بیک ڈور چینلز اور اداروں سے رابطے اور بہت سی چیزیں چل رہی ہیں۔ مریم نواز جو ہے وہ آج روانہ ہو گئی ہیں، لندن پہنچ گئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو آج آپ کو میں 2-3 ایسی خبریں دوں گا جس میں آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اور صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس میں تمام قیاس آرائیوں نے دم توڑ دیا اور آرمی چیف نے یہ پیغام دیا ہے واشنگٹن میں۔ پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے واشنگٹن میں، وہاں پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے صحافیوں سے جو غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے ظہرانے پہ تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ حسب وعدہ وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور ملک کی جو ہے وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق 29 کو ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ سیاست سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے فوج کو دور رہنا چاہیے اور اس طرح کی باتیں۔ تو ایک چیز جو اب تک مسلسل مختلف قسم کی ڈسکشنز ہو رہی تھیں اور چیمہ گوئیاں چل رہی تھی کہ شاید کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، کوئی جنرل قمر جاوید باجوہ کو دے دی جائے گی ایکسٹینشن اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ نون لیگ کے اقتدار یا پی ڈی ایم کے اقتدار کو تمام بخشیں گے یا پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، عمران خان کو دبایا جائے گا۔ تو وہ چیزیں بظاہر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں، تمام افواہیں۔ شاید کچھ ایک آدھ حوالے سے کوششیں ہوئی تھیں لیکن وہ کوششیں شاید برابر نہیں ہوئیں اور باقاعدہ طور پہ امریکہ جیسے ملک میں جا کے انہوں نے ایک بڑے فورم پہ 1 ہفتے کے وزٹ پہ یہ گئے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ کہنا یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک پیغام ہے واضح طور پہ ایکسٹینشن کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ مریم نواز کو پاسپورٹ مل گیا، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی ضمانت ہو گئی، نواز شریف کے آنے کی باتیں چل رہی ہیں، عمران خان کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کیسز وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ چیزیں تو ظاہر ایک ڈائریکشن میں چل رہی ہیں۔ تو ملک میں ایک فضا ایسی چل رہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ سچویشن ایسی لیول پلینگ فیلڈ یا سب کو کھلا کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو 2 اہم چیزیں ہیں وہ اس ملک کی تقدیر جو ہیں وہ بدل سکتی ہیں، بلکہ میں 3 کہوں گا، اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ عمران خان کی جو اداروں سے بات چیت ہے۔ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا آپ سے کہ جب ہم عمران خان سے ملے، ہم سے غیر رسمی گفتگو ان سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جب اداروں سے بات چیت چل رہی ہو تو اس طرح کا کوئی بیان نہیں دینا چاہیے، لہٰذا میں خاموش ہوں اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جھوٹ بولوں گا نہیں اور سچ میں بول نہیں سکتا اس وقت۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اداروں سے بات چیت چل رہی ہے اور عقل مندی یہی ہے۔ تو ایک تو وہ چیز تھی۔ اس کے بعد اب باتیں جو چل رہی ہیں، کل مریم نواز کی جو پریس کانفرنس تھی بڑی غصے میں تھی اور جنوبی پنجاب کی طرف اشارہ تھا ان کا، ان کے کچھ لوگ اور وہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید جنوبی پنجاب کے جو فیمس پولیٹیشین ہیں وہ شاید عمران خان کو چونکہ ملاقاتیں جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ارینج کروا رہے ہیں اور صدر عارف الوی کے ہاں جو ملاقاتیں ہوئیں اور شاید اب بھی جاری ہیں، تو اس میں کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ تو چیزیں تھوڑی سی ہم نے ڈسکس کی تھیں کہ آئندہ کا لائحہ عمل اور باقی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جو جنوبی پنجاب کا جو میں نے نقطہ آپ کو بتایا اس میں عمران خان کو پرائم منسٹر آفس لے کے جانے والا جو شخص تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید جہانگیر خان ترین ہے۔ تو اب کیا عمران خان اور جہانگیر خان ترین کا رابطہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے اور کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ایک اور عمران خان کے درمیان ایک رول کا برج کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میرے لیے چیزیں کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن سچویشن اس طرف جا رہی ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا کل پشاور میں جلسہ تھا، اس سے پہلے جو جلسے تھے تو باقاعدہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو مختلف حوالوں سے نام لے کر نیوٹرلز وغیرہ لے کر سخت تنقید بھی کرتے آئے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے بات چیت ہے تو خاموش ہو جائیں اور یہ تاثر ہو جائے کہ شاید کوئی منہ بند کر دیا گیا، تو وہ غصہ بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ جو دوسری اہم چیز ہے جو منحصر ہے پاکستان کی پولیٹکس اور اس کا مستقبل جو ہے اس سے منحصر ہے، بدقسمتی سے ملک میں ظاہر ہوتا ہے، وہ ہے نومبر میں ہونے والی تعیناتی۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا ایکسٹینشن کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اب آ گئی بات کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ تو ویڈیو کے آخر میں نے جو کچھ چند ہفتے پہلے وہ ویلاگ کیا تھا اور اس میں نے تمام جو 7-8 امیدوار ہیں
آرمی چیف کے لیے، نیا آرمی چیف کون ہوگا، ہو ول بی دا نیکسٹ آرمی چیف، اور ویڈیو آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کو تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی، کون کیا ہے، کس کی کتنی اسٹرینتھ ہے اور کس کے کتنے چانسز ہیں. تو وہ بڑی اہم ویڈیو وہ ضرور دیکھیے گا. لیکن اس دوران جو ہے آرمی چیف امریکہ کے دورے پر ہیں، وہ واپس آئیں گے. تو اس کے بعد امید یہ ہے کہ اس مہینے میں 15 سے 20 تاریخ کے بعد باقاعدہ طور پہ ان نئے آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے وہ سمری وغیرہ جو بھیجی جاتی ہے ڈیفنس منسٹری کی طرف سے پرائم منسٹر کو، اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشنز کا آغاز ہو جائے گا، اور آرمی چیف کون لگایا جائے گا اس کا بھی آغاز ہو جائے گا. اور تیسری جو اہم چیز جو نظر میں رکھنے والی ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں نیب کے جو کیسز ہیں اس حوالے سے بات چل رہی ہے کہ جو عمران خان نے پیٹیشن کی تھی کہ جو نیب کے قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے اس سے یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، نواز شریف اور اس طرح کے بہت سے بڑے جو سیاستدان ہیں، سلیم مانڈوی والا وغیرہ، وہ سب تقریباً بچ جاتے ہیں. تو عمران خان اس کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں گئے ہوئے، سپریم کورٹ گئے ہوئے، اور ان جو ڈے ٹو ڈے کے بیسس پہ ان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے ان کیسز کی. تو وہ بڑی اہم ہے کہ اس میں کیا سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کرتی ہے ان نیب کی ترامیم کو جس سے نیب مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے. اگر سٹرائک ڈاؤن کرتی ہے تو پھر نواز شریف کی واپسی کا جو امیڈیٹ چانس ہے وہ فی الوقت تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ پاکستان واپس آتے ہیں تو اسحاق ڈار کی طرح واپس آنا ان کا آسان نہیں ہے. اسحاق ڈار جو تھے وہ ملزم تھے اور ان کا جو معاملہ تھا وہ مختلف تھا، لیکن جو نواز شریف ہیں وہ تو کنوکٹڈ ہیں، یعنی سزا یافتہ ہیں. تو ان کو تو سزا ہو چکی ہے، وہ پاکستان آئیں گے، باقاعدہ طور پہ سرنڈر کریں گے، اور اس کے بعد اپنی جو سارا میڈیکل کا ان کا سارا سلسلہ ہے ساری ڈیٹیلز بتائیں گے. اور اس کے علاوہ جو گارنٹرز تھے یعنی جو شہباز شریف صاحب تھے ان کی گارنٹی وغیرہ ساری چیزیں پیش ہوں گی. اور اس کے بعد ظاہر ہے بہت سی چیزیں، تو وہ ایک لمبا پروسیس ہے. ان کو اس دوران جیل میں جانا ہوگا. تو جیل میں جو ہے، اور جو حکومت ہے اس وقت پنجاب میں وہ پی ٹی آئی جو لیڈ جو کولیشن ہے، یعنی جو پی ایم ایل کیو وغیرہ اس میں شامل ہیں ان کی ہے. تو جو اسلام آباد میں تو کوئی جیل نہیں ہے، اب جیل جو بنتی ہے وہ اڈیالہ کی طرف بنتی ہے. اب اڈیالہ میں جو ہے وہ پنجاب میں آتی ہے، اڈیالہ کی جو جیل ہے، تو وہاں پہ جو ہے کوئی بہت زیادہ گو ہیڈ جو ہے جو کمفرٹ جو مل سکتا ہے نواز شریف کو جیل میں، وہ ملنے کے کوئی امکانات نہیں ہے. لہٰذا ان کی طبیعت بھی اور جذباتی حوالے سے بھی وہ ان چیزوں کے متحمل نہیں ہے کہ وہ جیل میں زیادہ وقت گزار سکیں. تو اب تو اس لیے ان کا جو ہے اس طرح اچانک ڈار صاحب کی طرح وہ آ نہیں سکتے. تو اس لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ عمران خان کے بیک ڈور رابطے، کیونکہ باقی جو پارٹیز ہیں ان کے بھی بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو نیب کے جو کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے اس کا کیا آؤٹ کم آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا نواز شریف واپس آ سکتے ہیں، کیا میدان پاکستانی سیاست کھل جائے گی. اور اس کے بعد اس وقت تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے گرد ہی سارا کچھ گھوم رہا ہے، اور تھوڑا بہت مریم بیچ میں کر لیتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان ایک بڑے سیاسی لیڈر کے طور پہ ملک میں ہیں. اب نواز شریف آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر جیل اور سارا سلسلہ وہ آسان نہیں ہوگا. اور تیسرا اور سب سے اہم ہے نومبر کی تعیناتی. نومبر کی تعیناتی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ وی لاگ میں ضرور دیکھیے کہ کون کون سے امیدوار ہیں. تو لہٰذا وہ تعیناتی بہت اہم ہے. وہ کس کو لگایا جاتا ہے، وہ کس کا پسندیدہ ہوگا، اور اس میں کیا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے، یہ بہت اہم ہے. تو یہ 3 فیصلے ہیں جس کے گرد پاکستان کی سیاست گھوم رہی ہے، اور نومبر تک جو ہے پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے فیصلہ بھی ہو جائے گا. اس دوران عمران خان نے اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں اسلام آباد میں لانگ مارچ کی بھی جو کال دی ہوئی ہے. فی الوقت ظاہر ہے وہ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، بات چیت کے سلسلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک کنونسنگ بات چیت ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے عمران خان جلد از جلد الیکشنز چاہ رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے انہیں انگیج کیا ہوا ہے. اچھی نیت بری نیت وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انگیج ہوئے ہیں، اور وہ بات چیت جو ہے قسم کی بیک ڈور چینل سے چل رہی ہے. تو اب کس حد تک بات جاتی ہے، کیا الیکشن اس سال ہوں گے یا اگلے سال کے شروع میں ہوتے ہیں یا اپنے وقت میں جون میں ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ وہ جو 3 معاملات میں نے آپ کو بتائے ہیں اس پہ منحصر ہے. تو یہ تھی آج کا، میں نے کوشش کی کہ 9-10 منٹ کے اندر اندر آپ کو یہ ساری تفصیلات بتا دوں. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.